والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم محترم بھائی اور عزیز دوستوں، دراصل 3 مہینے ہو گئے تھے میں اورنگ آباد نہیں آتا تھا۔ یہی مصروفیات، بھاگ دوڑ، پریشانیاں، پھر اپنی کمزوری، تو ابھی بھی ظہیر آباد جانا تھا۔ وہ ہمارے اپنے ذات کے ذکر کے بڑے آدمی ہیں، منور سیٹھ، ان کے والدہ کا انتقال ہوا تو ادھر جانا تھا، لیکن میں اس کو کینسل کر دیا۔ وہ دنوں کیسے ادھر آ کر کے تو آج ویسے جمعرات سے کوشش کر رہا تھا، جمعرات کو نہیں ہوا، جمعہ کو نہیں ہوا، ہفتے کو نہیں ہوا۔ آج اتوار رات میں 12 بجے طے کر کے ریزرویشن کر کے صبح میں نکل کے آ گئے۔ اس عمر میں اصل میں سفر کرنا، پریشان جانا، بھاگ دوڑ کرنا بہت تکلیف کے سب کا سبب رہتا ہے، لیکن اللہ کی مدد ہے۔ اور دراصل دنیا کو یہ کام ایسا جو بھول گئے ہم، وہ بتانا مقصد ہے۔ امت مسلمہ جس کام کی وجہ سے دنیا میں آباد ہو گئی تھی، وہ کام ہی آج امت مسلمہ نے یہ 200 برس کے اندر اندر بھول گئے۔ جب تک وہ سبق مسلمانوں کو یاد تھا تو 1200 سال تک امت مسلمہ دنیا میں کام کرتی تھی۔ اب جب امت مسلمہ نے وہ سبق ہی چھوڑ دیے، وہ کون سا سبق تھا وہی آپ کو بتانا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد معرفت ہے۔ عبادت سے مراد یہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ہم نے تم کو ہماری پہچان کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے پیدا کیا تو ہم کو پہچاننا، بس یہ مقصد تھا۔ ورنہ عبادت تو ساری مخلوق اللہ کی کرتی رہتی ہے۔ تو جو کام اصل میں ہم بھول گئے، اور تقریباً 200 سال، 200-250 سال ایسے گزر گئے کہ وہ سبق ہی بھول گئے ہمارے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں اتنے دھماکو حالات ہو گئے کہ کبھی بھی دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ انسانی دل دماغ اس قدر خراب ہو گئے دنیا کے اندر کہ ہر ملک چاہتا دوسرے ملک کو تباہ کر دے اور اپن محفوظ رہے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا، کہ سوچتے سوچتے ان 200 سال کے اندر اندر ایسے دھماکو حالات پیدا کر دیے کہ کسی بھی وقت اگر ایٹمی جنگ ہو جائے ساری انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، کیا وجہ ہوئی؟ ہر ملک، ہر انسان، ہر قوم یہ سوچتی ہے کہ ہم زندہ رہنا تو صرف ہم آگے مر جانا۔ انسان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ انسان کا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا میں انسان ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کرے، یہ مقصد تھا۔ لیکن یہ مقصد تو کوئی بھی قوم کو یاد نہیں رہا۔ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم زندہ رہیں، باقی سب مر جائیں۔ ایسے حالات لوگوں نے دنیا میں پیدا کر دیے۔ تو آخر یہ حالات کیوں ہوئے؟ کیوں؟ کون سی چیز سبق تھی ہم بھول گئے؟
ایسی غفلت کبھی امت سے ساری نہیں ہوئی جتنے جیسے آج ہوئی، اور جو اصل چیز کی ہم بھول گئے اور بلکہ اس کو ایک بیکار چیز سمجھ لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں تھے تو اس وقت اس دنیا کے دھماکو حالات تھے، دنیا کے حالات اتنے تباہ کن تھے کہ خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ قیامت واقع کر دے، ایسے خطرات پیدا ہو گئے۔ اللہ کا منشا و مراد ٹھیک ہے، جو بھی کچھ تھا لیکن انسانوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے، تباہ کن حالات تھے۔ سرکار جب دنیا میں نبی نہیں تھے، آپ سوچتے تو سال گزارے، اسی میں آپ کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر بچے ہونے کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ دنیا میں اس قدر ننگے حالات تھے کہ ایسے ننگے حالات کبھی دنیا میں آج بھی نہیں ہے، اس قدر ننگے حالات تھے دنیا میں۔ شراب، جوا، قتل غارت گیری، اپنی بیٹیوں کو دفن کر دینا، پھر اپنی بیٹیوں سے صحبت کرنا، اپنے بہنوں سے صحبت کرنا، یہ دنیا کے اندر عام ہو گیا۔ دنیا میں حالانکہ اس وقت بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھی جیسے آج بھی تقریباً سلطنتوں میں ویسی حالت جیسے اس زمانے میں تھا، بہت دھماکو حالات اس وقت تھے۔ اور اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش نہ کرتے تو قیامت واقع ہو جاتی، دنیا تباہ کر دی جاتی، کوئی بھی نہیں رہتا۔ لیکن آپ کی سوچ فکر یہ محسوس کیا، آپ کو یہ علم تھا، اس کا احساس تھا کہ زمانہ آگے بڑھنے والا ہے۔ اب جب زمانہ آگے بڑھنے والا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ جو ہے آخری نبی بننے والے ہیں، یہ آپ کو خود احساس تھا، خود الہام تھا آپ کو، لیکن اس کے لیے کریں گے کیا؟ کیسا ہوگا وہ؟ پر زمانہ آگے بڑھنے والا ہے تو انسانیت کی بھلائی کے واسطے کیا کرنا چاہیے، یہ آپ سوچتے رہتے، سوچتے آخر ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اپنی اہلیہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ جو آپ فرمائیں میں اس کے لیے تیار۔ حالانکہ 4 بچے، 4 اور 5 6 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، پھر مال سب ختم ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 50 برس ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو آپ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو دھماکو دنیا کے خطرناک حالات کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں تھی، سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کر دیا جائے۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو راضی نہیں کر سکتا، شوہر بیوی کو راضی نہیں کر سکتا، بیٹا ماں کو راضی نہیں کر سکتا، ماں باپ کو راضی کرنا کوئی معمولی کھیل تھوڑی ہے۔ کسی وزیر کو راضی کرنا بہت اس سے زیادہ مشکل، وزیر اعظم کو راضی کرنا اس سے زیادہ مشکل، اللہ کو راضی کرنا کوئی معمولی بات کی ہے، بہت مشکل، دنیا کا سب سے مشکل ترین مسئلہ تھا، اللہ کو راضی کیسا کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے حضرت خدیجہ کی اجازت لی اور کہا کہ میں ایک غار میں بیٹھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ راضی ہوئی، چنانچہ آپ نے بستر باندھا اور مکے سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ہیرا موجود تھا، غار ہیرا۔ اب آج کل جو لوگ جاتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ غار حرا کتنا دور ہے اور کتنے اوپر ہے، لیکن آپ اوپر چڑھ گئے اور اندر بیٹھ گئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 سال لگے، 10 سال۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی کھیل تھوڑی تھا، 10 سال لگے آپ کو۔ 10 سال میں کیا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی نماز روزہ نہیں تھی، حج نہیں تھا، سارے احکامات منسوخ ہو گئے تھے، شریعت عیسوی ختم ہو گئی تھی، تورات انجیل منسوخ ہو گئے تھے۔ جو عبادت گزار لوگ تھے وہ پہاڑوں میں جا کر کے بیٹھ گئے تھے، انسانیت کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں آپ وہاں جا کر کے بیٹھے اور رات اور دن وہیں بیٹھے رہے، 1-2 سال نہیں بلکہ 10 سال مسلسل۔ 1,24,000 دنیا میں نبی آئے، لیکن کوئی نبی نبوت سے پہلے ایسا مجاہدہ نہیں کیا۔ کوئی بھی نبی، 1,24,000 نبی آئے، نبوت ملنے کے بعد وہ محنت کرتے رہے، نبوت ملنے سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی فکر ہوئی، انسانیت کی، کہ انسانیت کو کیسے بچایا جائے، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری تھا۔ تو آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے کوئی نماز نہیں تھی، روزہ رکھنے کے لیے روزہ نہیں تھا، قرآن کریم نہیں تھا، کوئی وظیفے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک نام باقی تھا، وہ اللہ کا، اللہ اللہ۔ تو رات اور دن آپ اللہ اللہ کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے، سوئے کے سو کر کے، اور لوٹتے تھے آپ غار ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دن میں بھی رات میں بھی، اللہ اللہ اللہ۔ 10 سال آپ نے اللہ کا ذکر کیا، 10 سال۔ 10 سال ذکر کرنے کے بعد اللہ متوجہ ہو گئے، اور اللہ نے ایسی توجہ کی آپ کے اوپر کہ پوری طاقت لوٹا دی، اور اس وقت جو ہے آپ کو سنا دیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ ہی خود ذمہ دار، آپ کچھ بنا دیا گیا خاتم النبیین۔ اور کیسا بچائیں گے آپ انسانیت کو، اس کے لیے جو ہے دستور دے دیا تھا قرآن کریم۔ 2 چیزیں 10 سال اللہ 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 کر کے اللہ کو راضی کر دیا۔ یہ دنیا کا ایسا بڑا کارنامہ ہے، 1,24,000 نبی اللہ کو راضی نہیں کر سکے۔ بس اللہ کا حکم ان پر جو آتا تھا وہ کرتے تھے، اور آخر میں اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ قوم مانتی نہیں، عذاب ڈال ختم کر دو۔ لیکن آپ نے عذاب نہیں مانگا کہ اللہ اس قوم کو، انسانیت کو ختم کر دے، برباد کر دے، بلکہ انسانیت کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ ایسا راستہ تھا، آج مسلمان اس کو بھولے گئے۔ ہم آج مسلمان جو ہے بھلائی کے کام کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو راستہ آتا تھا وہ بھول گئے۔ قرآن کریم اور نبوت کو لے کر کے آپ نیچے اترے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سب سے پہلے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ، سب سے پہلے دنیا میں ایمان لانے والی عورت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ اتنے سلوک کرتے تھے، اور وہ جب ایمان لائی تو آپ نے اس کو اللہ کا احسان مان لیا۔ آپ نے کہا کہ میرے کو اس پر احسان ہے تمہارا۔ اسی قیامت تک یہی اصول چلے گا، عورتوں کے ساتھ اتنے سلوک کرنا پڑے گا، جبھی گھر سنبھلے گا۔ یہ تو گھر نہیں سنبھل سکتا کسی کا بھی، کسی کروڑ پتی کا ہو، بادشاہ کا ہو، فقیر کا ہو، امیر کا ہو۔ عورت کو جب تک
راضی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، جو ہے کوئی کام گھر کا بھی نہیں بنتا نہ باہر کا بنتا۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ کر لیا۔ یہ ضروری ہے، یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والی کو اپنے جیسا اپنے کام کے لیے تیار کرنا، یہ ضروری ہے۔ چنانچہ بس دونوں مل کر کے یہ ہے یہی کام کرتے تھے۔ اور جو قرآن کریم کی اطلاع اللہ نے دیا تھا کہ قرآن کریم آپ کو دیا جائے گا، اس کی 5 آیتیں ہیں، تو اللہ کا ذکر اور وہ 5 آیتیں وہی رات اور دن پڑھتے تھے، رات دن۔ پھر جیسا قرآن آیا پھر وہ بڑھتا تھا، وہ پڑھا جاتا تھا۔ مکی زندگی میں 13 سال تک جتنا قرآن کریم اترتا تھا اتنا ہی پڑھتے تھے، رات دن قرآن پڑھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر۔ یہ 2 ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں دونوں چیزوں کو استعمال کیا، جو غار حرا میں آپ نے استعمال کیا، یہی فارمولہ۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ یہ فارمولہ بھول گئی۔ قرآن کریم کو تو ایک بیکار وقت گزارنا سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا ذکر قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں ہیں، 100 جس میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ فضائل ذکر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو پڑھا کرو، فضائل ذکر اور فضائل قرآن، 2 چیزیں لکھی اس میں۔ اس طریقے سے یہ 2 نعمتیں جو تھیں، بس اسی پر حضرت خدیجہ کے گھر سے عمل شروع ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوتے ہوتے مکے کی 13 سال کی زندگی میں جو مسلمان تھے، حالانکہ پریشان تھے، غربت میں تھے، تکلیف میں تھے، دشمن ستا رہا تھا، مار کھا رہے تھے، بے عزت کر رہے تھے، لیکن 2 چیزوں کو نہیں چھوڑا، رات دن پڑھتے تھے۔ اتنا پڑھا رات اور دن اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، یہ کامیابی کے آثار شروع ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے 10 سال غار حرا میں گزارا تھا کہ انسانیت کی کامیابی کے کوئی راستے پیدا ہوں، وہ اس کے لیے 13 سال لگے۔ 10 سال تو فارمولہ لے کر آئے اور 13 سال لگے اس فارمولے کو کامیاب کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی تھی مکے میں تو فرشتے نظر آتے تھے، اسی لیے کہ قرآن پڑھتے تھے، عرش الہی نظر آتا تھا، اور بہت ساری چیزیں نظر آتی تھی۔ حضرت بلال کو تو اتنی تکلیف میں لوگ کھینچتے پھر رہے تھے، لیکن عرش الہی کو دیکھتے تھے اور جسم سے خون بہہ رہا۔ تو یہ اس کے لیے فارمولہ جو آیا تھا، بس اسی کو استعمال کرتے، قرآن کی تلاوت کرنا، اور نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، نہ روزہ فرض ہوا، نہ حج فرض ہوا، یہ سب مکے میں صرف اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ نماز آخری دور میں شروع فرض تھی جب آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ یہ ایسا فارمولہ تھا، آج امت مسلمہ اس کو بھولی ہوئی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لائق لوگ اس کو بھولے، بڑے بڑے علماء، محققین، مفکرین آج کل دنیا میں بہت ہیں، سب بھولے۔ امت کی کامیابی کے لیے راستے بتا رہے تھے، بولا جو ہے ہمارے پاس معیشت نہیں ہے، لہٰذا معیشت حاصل کرو، کوئی بولا تجارت نہیں، تجارت حاصل کرو، کوئی بولا
جو ہے ہمارے پاس ڈگری نہیں ہے، ڈگری حاصل کرو، ٹھیک ہے، وہ سب دنیاوی ضروریات ہے، لیکن اس سے کامیابی یقینی نہیں ہے، اس سے کامیاب ہوگی امت ایسا یقینی نہیں۔ کامیابی کا یہی فارمولا تھا۔ اس قدر آپ نے جو ہے 13 سال رات اور دن آپ خود بھی کرتے تھے، اور تمام صحابہ تکلیف میں بھوکے پیاس، 3 سال شعب ابی طالب میں پہاڑ میں زندگی گزارے آپ، لیکن یہی کرتے، اوپر آسمان نیچے زمین، گرمی میں سردی میں بارش میں، آپ اپنے 70 خاندان کے لوگوں کو لے کر کے وہاں رہتے تھے، لیکن یہ پڑھتے ہی قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ 10 سال فارمولا لانے کو لگے اور 13 سال کامیابی کا راستہ پیدا کرنے کو لگے۔ تو فوراً حکم آیا، چلو یہاں سے ختم کرو، چھوڑ دو۔ ہجرت جو آپ نے کی یہ کامیابی کا راستہ وہاں پیدا۔ چنانچہ بس مدینہ آتے ہی حالت بدل گئی، اور مدینہ منورہ میں بھی 10 سال آپ رہے تو بھی کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب خالی رہا قرآن زبان سے جاری رہتا تھا اور دل سے ذکر جاری رہتا تھا تمام صحابہ۔ تو 10 سال مدینے میں جو ہے جب یہ عمل ہوا تو ایسے ایسے کمالات پیدا ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ 10 سال مدینے کے اندر کمالات پیدا ہوئے ان کے اندر، تو ایسے کمالات کے لوگ 1.5 لاکھ پیدا ہوئے۔ اس کے لیے کوئی عمل نہیں تھا، کوئی تعویذ ڈنڈے نہیں تھے، کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی، صرف قرآن کی تلاوت رات دن کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ تو 1.5 لاکھ صحابہ وہ صرف انصر تھے، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، گنتی نہیں آتی تھی، ان کو کبھی لڑنا معلوم نہیں تھا، جنگ معلوم نہیں تھی، کوئی چیز معلوم نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے رہے کمالات دل سے اترتے تھے۔ مدینے میں آتے ہی جنگ بدر انہوں نے لڑی، حالانکہ ان کو کبھی جنگ لڑنا معلوم نہیں تھا۔ ایسی قوم سے جنگ لڑی جو بہت مہارت رکھتے تھے جنگ لڑنے میں۔ مکے کے لوگ جو کفار میں تھے وہ بڑی جنگی مہارت تھی ان کو۔ ان سے ایسے لوگ بالکل نادان 20 سال کے، 15 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، کم عمر، ان پڑھ، بالکل معمولی پڑھے لکھے غریب گھرانے کے، لیکن ایسی جنگ لڑی کہ میدان بدر میں نقشہ بدل گیا۔ یہ کہاں سے آئے ان کو کمانا؟ کہاں سے سیکھا تھا؟ کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی جو ہے سکھانے والا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم ایک ایسی کمال کی چیز ہے کہ اس سے 1.5 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے اور لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، لاکھوں، صرف قرآن کے، بس رات دن اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا۔ مدینے میں 10 سال جب اس کا عمل ہوا تو 1.5 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے، ایسے ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں آتا تھا، ان کے اندر کمالات آئے۔ قرآن کی ایک آیت نے ہی زندگی بدل دی۔ مکی زندگی کے اندر شہنشاہ حبش نے جو دربار بھرایا تھا، دنیا کے لائق لوگ جمع کیے، صرف جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، 10,000 کے دربار میں صرف قرآن کی 5 آیتیں سنا دی، شہنشاہ حبش کے دربار میں مکی زندگی کے اندر 5 یا 7 آیتیں سنا دی۔
سورہ مریم کی. تو دنیا کے بڑے بڑے 10,000 لوگ جو جمع تھے کئیوں کرسی سے نیچے گر گئے. حضرت جعفر طیار نے سنایا تھا قرآن. حالانکہ وہ کتنے تھے؟ 14 برس کے تھے وہ. یہ کمالات پیدا ہوئے ان کے اندر، ایسا کمال پیدا ہوا. عجیب و غریب کمالات کے لوگ پیدا ہوئے. شہنشاہ حبش خود اس قدر متاثر ہوا کہ اس کا تاج گر گیا اور کہا کہ بس اب رک جاؤ، اگر آگے پڑھو گے تو کئیوں کی لاشیں نکل جائیں. جبکہ اس کے اندر توریت کے، انجیل کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، فوج کے بڑے بڑے سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے، جنگ کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے. صرف سورہ مریم کی 5-7 آیتیں سنا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. یہ کہنا ہی تھا کہ شہنشاہ حبش نے کہا بس آگے مت کرو، کئیوں کرسیوں سے نیچے گر گئے. یہ کمال قرآن کریم کا، ان کے پڑھنے کا انداز، ان کے دل کی تڑپ جعفر طیار کی. دنیا میں سب سے پہلا شہنشاہ ہے نجاشی جو اپنی قوم کے ساتھ ایمان لایا. سب سے پہلا شہنشاہ جس کو حبشی قوم کہتے ہیں، آج تک سخت ترین ایمان پر قائم ہے. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ حبش کے انتقال پر اس کی نماز جنازہ پڑھی غائبانہ مدینے کے اندر. حالانکہ نماز جنازہ بعد میں جائز نہیں، صرف آپ کے حد تک تھا. آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. دنیا میں سب سے پہلی قوم لانے والی یہ حبش قوم ہے جو کالی ہے، سورج شکل سے برابر نہیں ہے، لیکن دنیا میں سب سے مضبوط ترین قوم ہے. آج تک قرآن کی تلاوت ہر تک تک. میرے عزیز دوستو، تو یہ تو مکی زندگی کا واقعہ. مدینے میں تو ایسے بہت واقعات تھے 10 سال کے اندر. تو مدینے کے 10 سال میں 1.5 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے جن کی کوئی مثال نہیں تھی. ایسے ایسے صحابہ جو شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں غسل دیتے تھے. حنظلہ، حضرت حنظلہ کو وسیل الملائکہ کہتے ہیں، شہید ہو گئے. وہ اتفاق سے بیوی سے پاس کو بیٹھ کر رہ کر کے میدان جنگ میں آ گئے تھے تو شہید ہو گئے. تو فرشتے ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور زمین اور آسمان کے درمیان میں ان کو غسل دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، کہا کہ ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے، اور اس کے بعد پھر زمین پر لا کر کے رکھا، پھر تدفین ہوئی. ایسے لوگ پیدا ہوئے. یہ کیسے پیدا ہو؟ صحابہ کے حالات آپ لوگ پڑھتے جاؤ. حیات الصحابہ یہ پڑھنا کتاب ہے. جو اچھی چیزیں ہیں وہ پڑھتے رہنا. حیات الصحابہ، ایسی فضائل ذکر، فضائل قرآن، یہ پڑھنا. تو ایسے کمالات کے جو لوگ پیدا ہوئے وہ کون سی چیز تھی ایسی؟ بچہ با کمال تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر 19 سال کے تھے. 19 سال کے عرصے، 19 سال کی عمر میں رستم کے 2 لاکھ لشکر میں گھس کے رستم کا سر قلم کر کے واپس آ گئے. 19 سال کا نوجوان. یہ کمالات کہاں سے آئے؟ ایسے ہزاروں کمالات ہیں صحابہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خیر القرون قرنی،
मेरा दौर सबसे बेहतरीन दौर है। ये किस वजह से बना? सिर्फ कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र इतना कसरत से होता था कि एक भी ईमान वाला बेकार नहीं रहा। तमाम ईमान वालों में कमालात पैदा हुए। फरिश्तों को देखना, जन्नत को देखना, जहन्नम को देखना, ये आम था। और फरिश्ते उतर रहे, उसको भी देखा करते थे। ऐसी ऐसी चीजें, गैब का आलम उनके लिए बहुत आसान था देखना। ये कौन सी चीज थी जिसकी वजह से इतने कमालात आए? मेरे अजीज दोस्तों, बहुत नुकसान हो गया। उम्मत मुसलिमा दोनों को भूली हुई। 100% मुस्लिम औरतें कुरान पढ़ना छोड़ दी। 100% मुसलमान, 99% अगर कहें तो सही जाए, 99% मुसलमान कुरान की तिलावत छोड़ दी। 99% मुसलमान। तो कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? दुनिया के धमाको हालात को रोकने के लिए एक ही ताकत है, वो कुरान करीम। तो आज जैसा दुनिया के अंदर धमाको हालात हैं, इसको रोकने वाली चीज कोई दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है। सारी दुनिया के कोई उज़राए आज़म अगर जमा हो जाए तो दुनिया के धमाको हालात को रोक नहीं सकते। सिर्फ एक ही ताकत है कि कसरत जिक्र हो और कसरत तिलावत, दुनिया के हालात बदल जाए। धमाको हालात तो खैर सारी दुनिया की तबाही के हो गए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि सारी उम्मत मुसलिमा पे तबाही आगे पड़ी। उम्मत मुसलिमा तबाह बर्बाद हो गई इस वक्त। और 100% ये जितने तबाह हुए हैं सब कुरान छोड़े हुए हैं और अल्लाह का जिक्र छोड़े हुए हैं। सारी दुनिया की कौमों ने अल्लाह से दुश्मनी मोल ली। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। दुनिया के धमाको हालात तो खैर अलग बात है, लेकिन उम्मत मुसलिमा के हालात को दुरुस्त करने के लिए कोई ताकत नहीं है। कोई चीज मदद नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं है सिवाय इसके कि ये कसरत से उम्मत मुसलिमा कुरान की तिलावत करे और अल्लाह का जिक्र करे, हालात बदल जाएगी। तो खैरुल कुरून जो जमाना दुनिया का बेहतरीन दौर कहलाता है, यानी ऐसा दौर न पहले आया कभी 1,24,000 नबियों के जमाने में, ना ऐसा दौर अब क़यामत तक आया। ऐसा दौर, शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते थे। ये दौर कैसे पैदा हुआ? ये दो चीजों की वजह। कोई जहरीला जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था उस दौर में। खैरुल कुरून कहा गया, सबसे बेहतरीन दौर दुनिया का। ऐसा दौर जिसमें आप मौजूद थे, आप और तमाम सहाबा थे। आप मौजूद हैं, सहाबा आपके साथ थे। इस वजह से हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो कितनी आता है कि कुरान पढ़ते पढ़ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खत्म हो गई थी, नजर नहीं आता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते करते शहीद हो गए। इतने कमालात पैदा हुए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की, जैसे लौह महफूज में कुरान करीम है, ऐसा तरतीब देके दुनिया में फैलाया। लौह महफूज में जो चीज जैसी जिस तरीके से लिखी हुई है उसी तरह से लिखा, तो लौह महफूज को देखते थे। ये कमालत कहाँ से आए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे शोर में साथ थे। गारे शोर में अजदहा ने डंक मारा, जहर चढ़ गया, लेकिन जर्रा बराबर भी तकलीफ जाहिर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे।
پھر آپ کو ہی اللہ نے وہی کیا کہ ایسا ایسا اوپر کو ایسا ہوا ہے، تو آپ نے اپنا جو ذہن مبارک لگایا ٹھیک ہو۔ تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے جب مدد کی ہے جب وہ غار میں تھے دونوں۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ایسے مواقع جتنے تقریباً مدینے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے جو مدد کی کس کی وجہ سے؟ نبی کی بھی مدد اسی پر ہوئی، صحابہ کی مدد اسی پر ہوئی، اور تمام صحابہ دنیا کے اندر کامیاب جو ہے اسی وجہ سے ہوئے، قرآن کی تلاوت سے۔ آج بھی کسی صحابی کی خدائی میں کہیں ان کی میت نکلتی ہے تو جیسے ویسے تھے ویسی ویسی نکلتی ہے۔ آج بھی موبائل پہ کئی مرتبہ کئی صحابہ کے میتیں دیکھنے میں ملی۔ تو قرآن کریم جس قوم میں آیا وہ قوم تباہ نہیں ہو سکتی، بربادی نہیں ہو سکتی۔ آج ساری دنیا نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس کا اثر تقریباً 1200 سال دنیا سے تھا۔ 1200 سال تک امت مسلمہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور پوری دنیا کی حکومت کرتی تھی 1200 سال۔ عیسوی کے لحاظ سے اگر اس کا اندازہ لگائیں گے تو اب 15ویں صدی چل رہی ہے، 12ویں صدی ہجری تک ساری دنیا کی امت مسلمہ حکومت کرتی تھی۔ نہ کوئی عیسائیت تھی، نہ کوئی یہودیت تھی، نہ کوئی کمیونزم تھا، نہ کوئی مشرکین تھے، کچھ بھی نہیں تھی، اور ساری انسانیت امن چین میں تھی۔ قرآن کی وجہ سے دنیا کی جو قومیں ایمان نہیں لائی وہ بھی امن میں رہتی ہیں، ان کے اندر بھی اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ نے قرآن چھوڑ دیا، دنیا کی قومیں ننگی ہو گئی۔ عیسائیت سب سے زیادہ ننگی ہو گئی، حالانکہ سب سے زیادہ شرم حیا کی قوم تھی۔ امت اگر قرآن چھوڑ دے گی، چھوڑ دیا ہے تو ساری دنیا کی قوموں میں تباہی آ گئی، ہر قوم بربادی پہ جا رہی، کوئی انسانیت کی بھلائی کی نہیں سوچتا۔ 1200 سال تک اسی وجہ سے صحابہ کے بعد اولیاء اللہ کیا کرتے تھے؟ یہ پہاڑوں پہ آ کے بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ تعویذ گڈھے تھوڑی کرتے تھے۔ یاد رکھنا، معرفت کے کام میں جو ہے بہت ساری خوبیاں پیدا ہوتی، اس کے ذریعے سے مال نہیں کمانا۔ ہمارے بہت کچھ لوگ تھوڑی سی خوبی پیدا ہو گئی تو تعویذ گڈھے کر کے پیسہ کما رہا، سمجھ رہے کہ اب ہم ولی بن گئے۔ یہ غلطی نہیں کرنا، اگر یہ غلطی کریں گے تو ایک دم تباہ ہو جائیں گے، ٹھکانا نہیں رہے گا دنیا کا۔ ہمارے معرفت کے کام میں تعویذ گڈھے قطعاً حرام ہیں، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی جو کرے۔ اس وجہ سے اس سے کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ 1200 سال تک صحابہ کے بعد اولیاء اللہ، بادشاہ، دنیا کے نامور فوجی حکمراں سب قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ محمود غزنوی جب سفر کرتے تھے، محمود غزنوی تو گھوڑے پر تھوڑا تیزی سے دوڑتا تھا، پیچھے لشکر دوڑتا تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ حال تھا۔ خود اورنگزیب کا لشکر گول گلڈے کے قلعے میں پڑا ہوا ہے، سارا لشکر قرآن کریم پڑھ رہا، سارا لشکر قرآن کریم پڑھ رہا۔ وہ تو اس میں بہت سارے اولیاء اللہ تھے۔ ہوا چلی بہت تیزی سے، تو سارے فوجیوں کے خیمے میں شمع جو تھے وہ بجھ گئے، تو 2 خیموں میں شمع بجھے ہی نہیں، جیسے کہ ویسے تھے۔ جا کے لوگوں نے دیکھا
تو اس میں دو بزرگ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اورنگزیب کی اطلاع ہوئی. اورنگزیب خود آیا اتنی رات میں اندھیرے میں آ کے دیکھا ہوا کی وجہ سے سب تقریباً 5 لاکھ کا لشکر پڑا ہوا تھا. سب کے خیمے گل ہو گئے لیکن ان کا خیمہ کچھ بھی نہیں ہوا جیسے کہ ویسے رکھا ہوا. اندر جا کر کے پوچھا, جا کے کھڑے ہو گئے تو دونوں فوجی تھے, دونوں کھڑے ہو گئے کہ آپ کیسے کیا تکلیف تھا. کہا کہ تم لوگ کس طریقے سے یہاں بیٹھے ہو. سب کے خیمے میں سے جو ہے شمع بجھ گئی, تمہارے کیسے اسٹار ہوئے. انہوں نے کہا کہ سرکار ہم وہی قرآن کریم پڑھ رہے تھے. اورنگزیب پہچان لیے کہ یہ میرے فوج میں جو ہے اولیاء اللہ بھی ہے. تلاوت قرآن سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہی, اور تمام اولیاء اللہ کا یہی موسم غلط ہے. تو 6 مہینے سے گول کلے کا محاصرہ کیے گئے تھے. اورنگزیب نے کہا کہ 6 مہینے سے محاصرہ کیا ہوا ہے, 5 لاکھ کا لشکر ہے, اور آپ لوگ ہوتے ہوئے اس پر کیوں نہیں توجہ کرتے. فوراً ایک چٹھی لکھ دی. وہ دونوں بھائی تھے, یوسف شریف تھا, دونوں بھائی فوج میں تھے. پہلے فوج میں اولیاء اللہ بھی چلتے تھے. انہوں نے کہا کہ سرکار یہ چٹھی جو ہے گولکنڈے قلعے کے پاس ایک چمار بیٹھا ہو رہا تھا, اس کو دے دیجیے. دوسرے دن صبح میں وہ چٹھی, وہ چمار بیٹھا ہوا تھا گولکنڈے کے قلعے کے سامنے, جوتے چپل بنا رہا تھا. اس کے لے جا کے چٹھی دے دی گئی. چٹھی دیکھتے ہی اس نے, حالانکہ وہ چمار کا پھٹے ہوئے کپڑے, جوتے چپل سی رہا, پالش کر رہا, لیکن کس کو کیا معلوم کہ وہ کون تھا. اس نے چٹھی دیکھتے ہی بس اپنے سارا سامان اٹھا کے پھینک دیا, تاکہ جو اللہ کا فیصلہ وہ ہوگا یہ کہہ کے بھاگ جائے. بعد میں نظر ہی نہیں آ رہا. وہ کتب تھے وہاں کے جو کوئی لکھے لے کی حفاظت کرتے. اس کے بعد پھر پتہ ہوگا. تو خیر میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابہ کے دور کے بعد دنیا میں اسی پہ کام ہوا ہے. امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن روزانہ 2 قرآن کریم پڑھتے تھے. عشاء کی نماز سے لے کر کے تہجد تک ایک قرآن ختم ہوتا تھا, اور تہجد سے لے کے فجر کے اذان تک ایک قرآن ختم ہوتا تھا. حالانکہ اتنے بڑے عالم. حضرت شیخ زکریا سب کے آخری بزرگوں میں سے حضرت شیخ زکریا روزانہ خاص طور سے رمضان میں فجر کے بعد قرآن شروع ہوتا تھا ان کا. تو افطار سے پہلے سورہ والناس قرآن ختم ہو جاتا تھا. افطار سے پہلے دن بھر میں حالانکہ مصروفیت رہتی, ان کے مریدین آتے, کام ہوتا, یہ تو روزہ رکھے ہوئے رہتے تھے, سارے کام کرتے تھے, بخاری شریف پڑھاتے تھے, لیکن صبح فجر کے بعد جو قرآن شروع ہوتا تو افطار سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا تھا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. آج دنیا میں حضرت شیخ زکریا کو اللہ نے جو علم دیا, 300 سال کے اندر ایسا عالم پیدا نہیں ہو جو حضرت شیخ زکریا ایسے کمالا. تو یہ سب سے بڑا دنیا کے اندر مؤثر چیز ہے جس سے امت مسلمہ کو جان ملتی ہے, روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا, اور اسی طریقے سے روزانہ قرآن کریم اور اسی سے کمالات پیدا ہو. یہ کام کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا میں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں امت مسلمہ کے لیے, ٹھیک ہے ان کا کام ایک حد تک ہے, لیکن اصل چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی بھی جماعت دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت سے زور نہیں دے رہی, بلکہ اس کو ایک مہمل کام ہم سمجھ. کسی بھی جگہ دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. دنیا سے نافذ ہو گیا امام اللہ کا ذکر. ساری جماعتیں دنیا میں اپنا اپنا اصول چلا رہی,
لیکن کوئی بھی اللہ کے ذکر سے توجہ نہیں دیتی. کون سے جو ہے جماعت میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ 1400 برس سے امت مسلمہ اسی پر کامیاب ہوئی ہے. 1200 سال تک تو دنیا پہ حکومت کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتے تھے. شاہ جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حالانکہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے شاہ جہاں. اس وجہ سے اللہ نے اس قدر مال و دولت ہندوستان کو دیا تھا. اتنی دولت کبھی نہ پہلے ہندوستان میں پیدا ہوئی نہ بعد میں آج تک پیدا ہوئی ان کے قرآن کی تلاوت سے. حیرت ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں یہ کیسے ایک کام سمجھ میں آیا. چنانچہ اس پہ محنت ہو رہی ہے، تھوڑی محنت ہو رہی ہے، تھوڑی محنت ہو رہی تو ہمارے کام کرنے والوں کو، ذاکرین کو بہت ساری چیزیں، کسی کو فرشتے نظر آ رہے، کسی کو جنت نظر آ رہی، کسی کو جہنم نظر آ رہی، کسی کو عرش الہی نظر آ رہا. کئیوں ایسے خواب ہمارے پاس فون کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو مکہ مکرمہ پہنچ گئے. کئی لوگوں کے خواب ایسے آتے رہتے ہیں کہ مدینے میں حاضر جا کے حاضری دی. حالانکہ معمولی محنت ہو رہی ہے. اگر اس طرح سے محنت ہوئی جیسے اولیاء اللہ نے کیا ہے تو آج بھی دنیا کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. ہم اللہ نے پتہ نہیں کیسے یہ سمجھایا آپ لوگوں کو، ہم کو پتہ نہیں کس کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کامیاب ترین دنیا کے اندر کام صرف یہی ہے، قرآن کی تلاوت روزانہ اور اللہ کا ذکر ہوتا. چنانچہ جتنی محنت ہو رہی ہے آج یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اس کی محنت ایسی محنت ہے، یہ جتنا کرو گے پھر نیچے زمین کے تہ میں بیٹھ کر کے اگر کرو گے تو اس کا اثر دنیا پہ پڑے گا. اس کے اندر طاقت ہے، کشش ہے اس کے اندر. جتنا ذکر کرو گے انسانیت کھینچ کے آئے گی. آپ کثرت سے اگر یہ مسجد بھر کے کثرت سے اگر روزانہ ذکر ہو تو لاکھوں لوگ گھوم کے پھر کے ادھر آ جائے. اتنی طاقت ہے اس کے اندر. یہ پہاڑوں میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ یا کوئی لائبریری قائم کی، یا کوئی تنظیم قائم کی ہے، یا کوئی جماعتیں بنائی، کیا کیا انہوں نے؟ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور کثرت سے اللہ کا ذکر. چنانچہ سارے اورنگ آباد کو پانی جو ملتا تھا وہی پہاڑوں سے ملتا تھا. 7 نہریں تھیں جو اسی پہاڑوں سے آئی ہوئی ہیں، سارے اورنگ آباد کو پانی ملتا تھا. جس پہاڑ پر یہ لوگوں نے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا، اللہ کا ذکر کیا. حضرت برہان الدین اولیاء سب سے بڑے ولی کامل اور بہت بڑے عالم تھے، یہ عالم حضرت برہان الدین اولیاء. ان کے زمانے میں ہی خلد آباد کو بڑی شہرت آتی. تو یہ ایسا کام دنیا میں ہے، پتہ نہیں کس کے سپیل میں، کس کی دعا سے، کس کے ذریعے سے یہ کام ہم کو ملا. مجھے یقین ہو گیا کہ بس یہ 2 کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل یقیناً کامیاب دیں گا، قوم کامیاب ہو جائے گی. کمالات اسی سے پیدا ہو. صرف حضرت عمر کی مثال نہیں، ایسے 1.5 لاکھ صحابہ بنے. حضرت عمر جن کو بکریاں چرانے نہیں آتا تھا، اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، مدینے کی 10 سال کی زندگی میں کیا چیز سیکھا انہوں نے کہ سرکار کے جب تشریف لے جاتے پوری دنیا پہ قبضہ کر گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دنیا کی تاریخ کا حیران ہے مورخین، یہ کیسے ایک آدمی جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا 10 سال کے اندر پوری دنیا کا قبضہ کر گیا. 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ اس کی وجہ 24 گھنٹے قرآن کریم پڑھتے تھے وہ خالی وقت میں، اور ان کے دل اللہ کا ذکر کرتے. بس اللہ نے یہ ایک کام ایسا پھیلایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، خود بخود. آج کل بہت مرشد لوگ پھر رہے. میں مرشد ورشد نہیں ہوں، یاد رکھنا. معرفت کا ایک راستہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، بس اللہ کے قریب ہونے. آج بہت مرشد پھر رہے، مریدین کو ڈھونڈتے پھر رہے. میں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آیا کہ تم آؤ میرے سے بیٹھو، لیکن اس کی کشش ہے، لوگوں کو کھینچتا ہے یہ ذکر.
اور یہ قرآن کریم انسانیت کو کھینچتا۔ مدینے کے اندر صحابہ کرام 10 سال قرآن کریم پڑھتے تھے، سارے کام کرے، جہاد کرے، بیوی بچے، شادی بیاہ، عورت بچے، کمانا، سب کام کیا انہوں نے، لیکن 10 سال تک مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کسی صحابی سے، عورت ہو یا مرد ہو، اور اللہ کا ذکر نہیں چھوٹا۔ 10 سال مدینے میں کرنے کی وجہ سے سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پوری دنیا سیکھ کے آ گئی، پوری دنیا کے لوگ ایمان۔ چنانچہ سرکار کے آخری دور میں قرآن کریم کی آیاتوں کے لیے نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آخر زمانے میں یہ آیت اتری کہ دنیا کی قومیں آ کر کے آپ کے پاس ایمان لا کر کے واپس جا رہی، ایمان لا رہی چلی جا رہی، ایمان لا رہی چلی جا رہی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی آپ کو خوشخبری دی گئی۔ یہ کس وجہ سے ہوا یہ؟ حالانکہ آپ دنیا میں سفر کرنے کی صحابہ بھی تبلیغ کے خاطر نہیں گئے، صرف جہاد کے لیے جاتے تھے۔ سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تب صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور ساری دنیا کو قرآن سکھایا، ساری دنیا کو اللہ کا ذکر سکھایا، دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ایک آج امت کے لیے ذریعہ ہے امت کی کامیابی کا۔ اگر امت نجات پا سکتی ہے اور اس دھماکہ حالات میں امت کے حالات بدل سکتے ہیں تو اس کی تلاوت ہم تھوڑی سی محنت کر کے دیکھ رہے ہیں۔ کئی ہمارے ذاکرین یہاں اطراف سے رات دن فون آتے رہتے، عجیب و غریب خواب سناتے رہتے، ایسا ہو ایسا ہو۔ کسی نے دیکھا، ایک نے خواب سے سنایا کہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، کسی نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر گھس گیا، کسی نے دیکھا کہ فرشتوں سے ملاقات ہوئی، ایک نے فون کیا کہ حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی، ایک نے فون کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اطراف سے لوگ رات دن فون کر رہے ہیں، یہاں خود اورنگ آباد سے بہت سارے ایسے فون آتے ہیں۔ اب وہ میرے کو یاد نہیں رہتے، لیکن اورنگ آباد سے تو بہت فون آتے رہتے آپ لوگوں سے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی محنت کرنے کی وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو، اگر زیادہ محنت ہو جائے بالکل اللہ تعالیٰ قوم کے راستے پیدا کرتے، کامیابی کے راستے پیدا ہوتے۔ اس وجہ سے ہم یہ کام دنیا کے اندر چلا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے کام اطراف میں پھیلے، جو لوگ کام میں لگ گئے وہ اس کام سے واپس نہیں جانے کی کوشش کریں، واپس نہ جائیں، پابندی سے اگر ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کامیابی کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی کلام اور درود شریف کا پڑھنا ایک ایسی چیز ہے، ہر عمل سے پہلے بھی درود شریف، ہر عمل کے بعد بھی درود شریف۔ درود شریف کیا ہے؟ ہمارے اعمال کو، ہماری عبادت کو قوت، طاقت پہنچاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر نماز میں آخر میں سلام کہنے سے پہلے درود شریف رکھا ہے، درود ابراہیم۔ ہر نماز جب بھی سلام پھیرو گے تو درود شریف پڑھنا پڑتا، درود ابراہیم پڑھنا پڑتا ہے۔ حالانکہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن درود شریف جو پڑھا جاتا کہ عبادت، یہ نماز کو اللہ تک پہنچانا، یہ درود کا کام ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھو، جیسے ذکر کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا، بعد میں بھی پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھو گے تو پہلے درود شریف پڑھنا، بعد میں بھی پڑھنا۔ کوئی بھی نیکی کریں گے اس سے پہلے درود شریف پڑھنا، خیرات کریں گے تو درود شریف پڑھنا اور خیرات کر دینا اللہ کے نام۔ ہر عمل کے اندر پہلے اور بعد میں درود شریف یہ ہماری عبادت کو طاقت دیتا، ذکر کو طاقت دیتا، قرآن کی تلاوت کو طاقت دیتا۔ یہ کام کرتے رہنا، اور اس کی وجہ سے دل ذاکر بنتا، دل جو ہے ذکر کرنے والا بنتا ہے۔ دل، زبان تلاوت کرنے والی اور دل ذکر کرنے والا بنانا اپنے آپ کے لیے ضروری ہے۔ خصوصاً کام کرنے والے ہماری جتنے بھی ہے، اس بات کی محنت کرے کہ اس قدر تلاوت کرے کہ زبان تلاوت کرنے والی بنے، اور اس قدر ذکر کرے کہ دل خود بخود ذکر کرنے والا بن جائے۔ یہ دو کام اگر کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کے راستے سے چلیں گے، لیکن شرط ہے ہمارے پاس، یاد رکھو اس کام میں ایک شرط ہے،
اور شرط یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر چلے، سنتوں سے ہٹ کے نہیں، سنتوں کی پابندی کریں، چھوٹی سے چھوٹی سنت پر، بڑی سے بڑی سنت سے عمل کرنا۔ دانتوں کی صفائی چھوٹی سی سنت ہے، کلی صحیح کرنا یہ سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، ہر معاملے میں سنت، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، عمل، لوگوں کے حقوق دینے میں، کسی کے حقوق ہیں اسے دینے میں، لینے میں، ہر چیز میں نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو تھوڑا ذکر اور تھوڑی تلاوت بھی آپ کو ولایت کے مقام پر لے جائے گی۔ اور اگر سنتیں چھوڑ کر کے اگر سال بھر بھی ذکر کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ اس طریقے سے ذکر دنیا کے اندر بہت کامیاب ہو رہے گا۔ آج امت مسلمہ کا افسوس یہ ہے کہ دونوں چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، اس وجہ سے تباہی دنیا کی امت مسلمہ کی جاری ہے۔ امت کے لیے کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ، باقی سب ہو گئے، عبادتیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا، نمازیں ہو رہی، روزے ہو گئے، مسجدیں بن رہی، لیکن اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے تلاوت سے خالی پڑی ہوئی بڑی بڑی مسجدیں۔ اس وجہ سے ہزاروں مسجدیں ویران ہو گئی، کئی خانقاہیں ویران ہو گئی، خانقاہوں میں ذکر رہا لیکن اللہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں رہی، خانقاہیں ویران ہو۔ ہندوستان کی 17 خانقاہوں میں دیکھا، 17 خانقاہیں تھی، آج کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ ذکر ہوتا تھا لیکن قرآن کی تلاوت والے نہیں نظر آتے۔ اس وجہ سے ہمارے کام کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے سے حلقے میں داخل ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ جو ہے جہاں ذکر کرے گا وہاں قرآن کی تلاوت ضرور کرے، پھر ذکر جہری ہو یا خفی، دونوں ذکر اور قرآن کی تلاوت لازمی۔ قرآن کی تلاوت اگر ہوگی تو یہ ہمارا کام دائمی چلے گا، ہمیشہ چلے گا، یہ رکے گا نہیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، آج کسی جگہ باقی نہیں رہی قرآن، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں۔ خانہ کعبہ میں بھی جگہ جگہ قرآن کی تھپیاں لگی ہوئی ہیں مکہ مکرمہ، لیکن زائرین میں کوئی ایسا ایک نظر نہیں آتا کہ چلو قرآن نکال کے تلاوت کر رہا ہوں۔ عمرہ کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ایک بھی قرآن کی تلاوت، قرآن لے کے پڑھنے والا نہیں، سب بس طواف کر لیے، بس گھومنا شروع کر دیا۔ عرب میں بھی آپ قرآن کی تلاوت نہیں رہی، سمندروں کی ساحل پر رات اور دن پھر رہے لوگ، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے۔ ہماری لاکھوں مسجدیں ہیں پڑی ہوئی جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اور خصوصاً جہاں سے انسانیت پیدا ہوتی ہے عورت۔ آج امت مسلمہ کی کوئی عورت قرآن کریم پڑھتی نہیں، تلاوت نہیں کرتی، گودوں میں قرآن نہیں رہا، اس وجہ سے نسل بیکار ہو گئی، یہ نقصانات ہو گئے۔ تو ہمارے کام میں ضروری ہے کہ جہاں ذکر کریں گے آپ، ذکر جہری، ذکر خفی، وہاں روزانہ قرآن کی تلاوت ہونا لازمی ہے۔ ہمارے کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت سخت ترین وصیت ہے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس وجہ سے ذکر یاد رکھو، ذکر جہری اور ذکر خفی جو بھی ہے، اس میں ذکر ایک تو ذکر زبان سے اللہ 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 روزانہ کم سے کم جو ہے 1000 مرتبہ بولنا، ہمارا کام کرنے والا ہر شخص 1000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ۔ اس کو بولنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 منٹ لگتے ہیں 1000 مرتبہ بولنے کے لیے، اور توجہ دے کر کے بولنا، یہ ذکر لسانی ہے۔ اور جو برسوں سے ذکر کر رہے ہیں، آگے چل کر ذکر قلبی کرنا، زبان بند کر دینا، زبان تالو کو لگا دینا اور بیٹھ جانا اللہ کا دھیان کر کے، اور دل سے اللہ اللہ بولنا، اس کو ذکر قلبی ہے، ذکر لسانی اور ذکر قلبی۔ اگر یہ کرو گے تو ذکر روحی پیدا ہوتا ہے، روح بھی آپ کی ذکر کرے گی 24 گھنٹے۔
تو ذکر کی محنت کرو، لسانی ذکر زبان کا، اور دوسرا قلبی ذکر دل کا، دل اللہ 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 بولے. اگر ایسی محنت کرو گے تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا، روح بھی ذکر کرے گی. اور روح ذکر کرنے کی ایک نشانی ہے. روح ذکر کر رہی تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جسم کے روئے روئے سے اللہ کی آواز آ رہی، چاروں طرف سے اللہ کی آواز سنائی دے، تو سمجھنا کہ روح بھی ذکر کر رہی. یہ تین باتوں پہ آپ حضرات محنت کرنا، خصوصاً جو پرانے لوگ ہیں. اور نئے لوگ کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، اور قرآن کی تلاوت، اور 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا لازمی ہے. 100 مرتبہ. یہ تین کام آپ کو میں نے بتایا، یہ ضرور کرو. اگر ایسا کرو گے تو کامیابی کا راستہ طے ہوگا. لیکن یاد رکھنا کہ شریعت یعنی سنتیں کبھی نہیں پڑھنا، خصوصاً فجر کی پابندی کرنا. فجر عبادتوں کی سردار ہے فجر کی نماز، اور ذکر کی سردار ذکر جہری ہے. ذکر جہری میں ضرور پابندی کرنا. ذکر خفی یہ تو دن میں کبھی بھی کرنا، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت اور درود شریف. لیکن ذکر جہری اس لیے ہے، اس کے بہت فائدے ہیں. ذکر جہری میں کیا ہوتا ہے کہ ذکر خفی میں تو اپن خود اکیلے سے رہتے ہیں، لیکن ذکر جہری کرنے میں اس میں سب سے پہلے جنات شریک رہتے ہیں. ذکر جہری اس کے ساتھ فرشتے شریک رہتے ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی روحیں شریک ہوتی ہیں. کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا ہمارے پاس ذکر ہوتا، کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، حالانکہ اندھیرا رہتا ہے. ایسا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اولیاء اللہ کی روحیں جو زندہ ہیں وہ، اور جو انتقال کر رہے وہ، دونوں کی روحیں شریک رہتی. تو یہ تین چیزیں ذکر جہری میں شریک رہتی ہیں، فرشتے، جنات. اور یہ جنات آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، ہر لمحہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں. جنات جو ذکر کرنا شروع کرے، جنات اس کی حفاظت کرتے ہیں. فرشتے اللہ کی طرف سے رہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی روحیں آپ کو پہچانتی ہیں. یاد رکھو، اولیاء اللہ کی روحیں رہتی ہیں ذکر جہری. اس وجہ سے ذکر جہری اتنا کرو کہ اس کی وجہ سے مخلوق بھی کھنچ کے چلی آتی. ذکر جہری کے اثرات پوری دنیا پہ پڑتے ہیں. ذکر خفی کریں گے تو اس سے صرف آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی ترقی ہوں گی، آپ کو فائدہ ہوگا ذکر خفی، قرآن کی تلاوت اور درود شریف سے. لیکن ذکر جہری کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے. 100 میل کے اوپر تو یقینی اس کے اثرات پڑتے ہیں. 100 میل اثرات ذکر جہری. یہ بہت کامیاب چیز ہے ذکر جہری. 1200 کی تسبیح اصل میں صحیح ہے. یہ 100 مرتبہ کرو گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. 1200 کی تسبیح اگر ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ کریں گے تو فائدہ دے گا. 1200 کی تسبیح، اور روزانہ آدھا ذکر کرنا 600. بس دو ہی طریقے سے ذکر جہری فائدہ دے گا. روزانہ آدھا ذکر، اور ہفتے میں ایک مرتبہ 1200 کی تسبیح. تو آپ دیکھیں گے کس قدر دنیا کے فائدے ہوں گے، دنیا کے، آخرت کے، دین کے، ساری چیزیں. کئی لوگوں کی بیماریاں چلی گئی، کئی لوگوں کے پاس دنیاوی فائدے، کئی لوگوں کے اندر خاندان راستے پہ لگ گئے. کئی جگہوں سے فون آتا رہتا مختلف راستوں سے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دیا. ذکر لسانی، ذکر قلبی، اگر یہ دو کرو گے تو ذکر روحی خود بخود آئے گا. اس کو بولنے کی، بتانے کی، کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، خود بخود ہوگا. ذکر روحی خود بخود آتا ہے یہ دو کرنے پر. اس طریقے سے یہ ہمارا کام الحمدللہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. خود بخود اطراف سے کئی، اب ہمارے پاس اسٹینڈرڈ میں ذکر ہوتا 10 حلقے چلتے روزانہ، اور بدھ کے دن سب سے بڑا حلقہ ہوتا ہے.
تو اب کیا ہوا کہ اطراف میں کئی تعلقوں میں اور دیہاتوں سے لوگ آ گئے کہ بھائی ہمارے پاس بھی ذکر شروع کر دو، ہمارے پاس بھی ذکر کر دو۔ 3-4 جگہ تو شروع ہوا اور 3-4 جگہ شروع ہو رہا۔ تو آپ لوگوں کا اورنگ آباد ایک برکت بھی یہ رہتا ہے، یہاں اولیاء اللہ کے اثرات ہیں، یہاں آج بھی پائے جاتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے اثرات۔ اور یہ اولیاء اللہ کی مسجد، یہ مسجد اولیاء ہے۔ دلی سے جو اولیاء اللہ آتے تھے یہیں ٹھہرتے تھے اور یہاں سے خلد آباد جاتے تھے، یہی راستہ ہے۔ اگر اسی کو ایک مرکزی حیثیت دے کر کے اگر آپ صرف ذکر جہری کریں گے، یہاں اتنا کثرت سے ذکر جہری کرو کہ یہ مسجد پوری بھر جائے، تو آپ دیکھیں گے اس کے اثرات شہر پر نہیں، دور دور پر بلکہ امت مسلمہ پہ پڑیں گے۔ کیا امت کی کامیابی کا واحد راستہ یہی ہے، اس کے ساتھ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہیں بھی امت آج تباہی کے راستے پہ جا رہی ہے، پریشانی حالات اس چیز چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتایا، ذکر لسانی، ذکر خفی۔ ذکر لسانی کو ذکر خفی کہتے ہیں، ذکر لسانی، ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کی کوشش کرنا خود بخود ہو جائے گا، اور یہ دو ذکر ہو جائیں گے تو ذکر روحی خود بخود آ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی چھوٹنا کسی بھی، اور کبھی شریف روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ بس یہ عمل آپ کریں گے، یہ اپنا کورس ہے، تو آپ دیکھیں گے بہت کامیابی کے راستے قدم چنیں گے، بہت ساری پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ یہ تو جہاں ہم نے دیکھا ہمارے باپ کام کرنے والے کرتے کرتے چھوڑ دیتے تو کئی مصیبتیں گھیر لیتی۔ اب فون پہ فون آتا کہ ایسی پریشانی ہو رہی ہے، ویسی ہو رہی ہے۔ یہ تسلسل چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا، تسلسل نہیں چھوڑنا، ناغہ نہیں کرنا، ناغہ کرے کہ معاملہ بگڑتا۔ اگر یہ کوئی طریقے سے آپ کریں گے، لیکن شریعت کا پابند رہنا ضروری ہے، تو ولایت دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ اور خصوصاً یہ ہمارا راستہ سب سے کامیاب راستہ ہے دنیا کے اندر۔ 1400 سال سے یہ تصویر چل رہی، 1200 کی تصویر، تمام اولیاء اللہ اسی کو کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے سارے ولایت کے راستے پر تھا، اس کی وجہ سے دنیا میں دین و ایمان پھیلا۔ تو سارے اولیاء اللہ یہی کرتے تھے، اس کی وجہ سے مخلوق جمع ہوتی تھی، خود بخود پیچھے چلی آتی۔ یہ ایک کام آپ کے کرنے کا ہے۔ اب اس وقت آپ کے پاس اطراف میں یاد رکھو، جو احمد نگر میں انشاءاللہ کام کے حالات پیدا ہو رہے، جاننے میں کام کے حالات پیدا ہو رہے۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ یہ کھلمری میں کام کے اثرات پیدا ہو رہے، اور اطراف کئی دیہات ہیں جہاں کے اوپر کام کے اثرات پیدا ہو رہے۔ اگر اس سے ذرا آپ لوگ جا کر کے ذکر کریں گے، کام پیدا ہو جائے گا۔ کوئی جا کے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سہاری بریانی پکانے کی ضرورت نہیں، کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جانا، اپنے 10-5 لوگوں کو لینا، وہاں بیٹھ کر کے ذکر جہری کرنا رات میں، اور واپس آ جانا، بس اتنا کرو آپ۔ اس سے خود بخود کام پھیلے گا، حالات بنیں گے۔ یہ سارے کام، اتنے کام کرنے کے میں نے آپ کو بتایا، میں نے سمجھا تھا کہ 11 بجے تک آپ کو بتائیں گے۔ اب اس کے بعد ذکر جہری ہوگا اور دعا ہوں گی۔ یاد رکھنا، ذکر جہری اصولوں سے کرنا، ذکر جہری پہ اصولوں سے نہیں کرنا۔ ہمارے پاس جو ہے ذکر جہری جو سکھایا جاتا ہے وہی چاروں طرف چلنا چاہیے۔ الحمدللہ اپنا ذکر کا حلقہ دلی میں بھی ہو رہا ہے اس وقت، اور وہ یو پی کے بعض علاقوں میں اپنا ذکر کا حلقہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہی ذکر کا حلقہ یوٹیوب کے ذریعے سے امریکہ پہنچ گیا، کینیا میں اپنا ذکر کا حلقہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اپنے ذکر کرنے والے لوگ مدینہ منورہ میں بھی ہیں، دبئی میں ہے، کویت میں ہے، بحرین میں ہے، ذکر ہو رہا، یہی ذکر ہو رہا، یہ ذکر جہری۔ اور ذکر باقی یہ ذکر خفی تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ذکر کا حلقہ اس طریقے سے پھیل رہا، تو یہ ذکر پھیلے گا۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے مضبوطی سے ذکر کرو، جتنا ذکر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے ذریعے سے مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہی معرفت کا راستہ ہے۔ تو قرآن کی جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔
اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، بس یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو یہ کام ہمارا بہت کامیاب کام ہے، آپ حضرات اگر کریں گے تو آپ خود فائدہ محسوس کریں گے۔ جب آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ خود بخود دوسروں کو کھینچیں گے۔ ایسے ایسے خواب جو ہے ہمارے کانوں میں سننے میں آتے ہیں یہاں اورنگ آباد سے اور اطراف سے، کہ اس سے بہت فائدہ لوگوں کو پہنچا۔ الحمدللہ پونا میں بھی اسی طریقے سے خانقاہ بن گئی۔ ایک صاحب نے اپنا بنگلہ 40,000 روپے پر جو ماہانہ کرایہ کا بنگلہ خانقاہ میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے ناندیڑ میں ایک نوجوان ذکر سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے خرچ کر کے خانقاہ بنائی شہر کے اندر۔ اب وہ خانقاہ ہمارے اصولوں پہ چل رہی۔ الحمدللہ اس میں روزانہ ذکر ہو رہا، تقریباً روزانہ 20-25 آدمی ذکر میں رہتے، اور جمعہ کے دن تو پوری خانقاہ بھر جاتی۔ دن میں روزانہ کئی سو عورتیں قرآن کریم کی تلاوت سیکھ رہی ہیں۔ دن بھر عورتوں کی تلاوت، عورتوں کی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، رات میں اللہ کا ذکر ہوتا۔ 20 لاکھ روپے خرچ کر کے ادارے نے خانقاہ بنا، مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام ہو گیا۔ تو یہی کام آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے اورنگ آباد، لیکن ابھی تک آپ خالی سوچ رہے، لیکن خیر جو بھی ہو، سوچ رہے نہیں سوچ رہے، لیکن پابندی سے ذکر کرو تو انشاءاللہ یہ کام پھیلے گا۔ اگر آپ پابندی کرنے میں غفلت کریں گے تو کام میں سستی آئے گی، اور امت کی نجات کا واحد راستہ یہی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ساری جماعتیں کوئی بھی آج دنیا میں، بھائی سرکار جس کے اوپر زندگی بھر کاربند رہے، وہ قرآن کی تلاوت اگر نہیں کرو گے تو کیسا کام چلے؟ اس کے سوا کیسا کام دنیا کے اندر امت کی کامیابی کیسے ہوگی؟ جو سرکار زندگی بھر ذکر کرتے رہے، وہ ذکر اگر چھوڑیں گے تو کیسا کام چلے گا؟ اس میں صلاحیت بھی پیدا ہوگی، کام کرنے اور طاقت پیدا ہوگی، صلاحیت، دل دماغ روشن ہوگا، اور دنیا میں کیا کام کرنا ہے ایسے اثرات پیدا ہوں گے ذکر کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ ذکر کی وجہ سے آدمی ایک جگہ بیٹھ جائے گا، بلکہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، دل دماغ روشن ہوں گا، غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، غیب۔ اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ انسان بول نہیں سکتا۔ تمام دنیا کے اندر اکابر جتنے بھی بنے ہیں، ہمارے دیوبند کے جتنے بھی اکابر ہیں، سب یہ ذکر کر کے ہیں، سب کے پاس ذکر چاہیے سب عالتوں کی طرف۔ حضرت مدنی، حضرت مولانا، حضرت رشید احمد گنگوئی، حضرت شیخ زکریا، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا الیاس صاحب، یہ سب ذکر جہری کیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت۔ تو اللہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد علماء کے لیے بہترین راستہ ہے یہ۔ تھوڑا سا اگر ذکر کریں گے تو معرفت کے راستے سینے پیدا ہو جائیں گے، غیب کا عالم آپ کے اوپر کھلے گا۔ معمولی لوگوں پہ غیب کا عالم کھل رہا ہے تو ذکر کرتے ہیں، تو غیب کا عالم کھلنا کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے، لیکن پابندی سے اگر ذکر کریں گے آپ۔ اور پھر علم، ہمارے اکابر پر جو علم آیا وہ کتابی علم نہیں تھا، کتابی علم تو اتنا ہی پڑھے تھے جتنا ہم پڑھے، لیکن ان کے اندر جو علم آیا سمندر کے جیسا، یہ محنت کر دیتے ذکر کی وجہ سے۔ ذکر کی وجہ سے علم سینے میں اترتا ہے، یہ ہم نے دیکھا زندگی میں تجربہ کرتا۔ اس وجہ سے ذکر بہت ہی نفع بخش چیز ہے، دنیا کی ہر چیز دنیا کی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو قوم کو ترقی دے، قوم کو محنت کرے، کمالات پیدا کرے، یہ چیزیں ہوتی۔ تو یہ آپ حضرات اس پر توجہ دینا اور کام کو بڑھانے کی کوشش کرو، بس آپ کا پابندی سے ذکر کرنا، بس یہ کام کو بڑھاوا دے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک بچہ بیٹھا تھا رات دن، ایک دیہات میں گیا، اس کی ننیال ہے، وہاں دیکھا اس نے مسجد ہے خالی پڑی ہوئی، گاؤں میں جو ہے تقریباً 20-25 گھر مسلم موجود، کوئی نماز پڑھتا ہے۔ میرے کو فون کیا کہ کیا کرنا، میں بولا تمہارا نماز پڑھو اور روزانہ ذکر کرو، اکیلا روزانہ آزاد دے رہا، اکیلا نماز پڑھ رہا، اکیلا ذکر کر رہا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ 1 مہینے کے اندر گاؤں کے لوگ آنا شروع ہو گئے،
नमाज पढ़ने। जुमा में 4-5 आदमी नमाज पढ़ते थे, अब यह है कि जुमा में पूरी मस्जिद भर जाती। मैं बोला भाई ये तेरे में जिक्र करने की बरकत है, इसमें कशिश है, ताकत है, ये करके देख लो आप बता। तो इंशाल्लाह ये चंद बातें मैंने आपको इस वजह से अर्ज कर दिया। 11 बज गए, इसको जिक्र होगा और जिक्र जहरी होगा। और आप इतनी मेहनत करो कि ये मस्जिद जो है या औलिया मस्जिद बन जाए, इतनी मेहनत करो। बाकी कुछ किसी से लेना नहीं देना नहीं, हमारा जिक्र का काम ऐसा है, कुछ लेना नहीं देना नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। सहरी बिरयानी पर अपना काम नहीं चलेगा, नाता पढ़ने पर अपना काम नहीं चलेगा, समझे, चंदा करने पर अपना काम नहीं चलेगा, खोज करना नहीं है। और जाना किसी जगह बैठना, 10-5 लोगों को लेकर जिक्र करना, वापस आ जाना, बस दुआ कर, इतना काम कर। तो ये चंद बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? बस इतना करो। अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र होगा, जिक्र जाएगी।